قرآن مجید کے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم میرے راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، کہ یہ دوسرے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر بکھیر دیں گے، منتشر کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم ٹیڑے راستے سے بچو۔ اللہ کا راستہ جس کو سیدھا راستہ کہتے ہیں اس کو قرآن پاک میں سواء السبیل کہا گیا ہے۔ سواء السبیل کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ اعتدال کا راستہ، مگر درمیانہ یا اعتدال کا راستہ کہنے سے سواء السبیل کا پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ سواء السبیل کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک عالم اصغر یعنی سمال یونیورس ہے، جس انسان کے اندر بہت سی قوتیں، قابلیتیں، خواہشیں، جذبات اور رجحانات ہیں، نفس اور جسم کے مختلف مطالبے ہیں، روح اور طبیعت کے مختلف تقاضے ہیں۔ پھر ایک ایک فرد کے ملنے سے جو اجتماعی زندگی یعنی سوشل لائف بنتی ہے وہ بھی بے حد و حساب پیچیدہ تعلقات سے مرکب ہوتی ہے، اور تمدن اور تہذیب یعنی ٹریڈیشن اور کلچر کے نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی پیچیدگیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر دنیا میں جو سامانیہ زندگی انسان کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اس سے کام لینے اور اس کو انسانی تمدن میں استعمال کرنے کا سوال بھی انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے بکثرت شاخ در شاخ مسائل پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پورے عرصہ حیات پر ایٹ اے ٹائم بیک وقت ایک متوازن نظر نہیں ڈال سکتا۔ اس وجہ سے انسان اپنے لیے خود زندگی کا کوئی ایسا راستہ بھی نہیں بنا سکتا جس میں اس کی ساری قوتوں کے ساتھ انصاف ہو، اس کی خواہشوں کا ٹھیک ٹھیک حق ادا ہو جائے، اس کے سارے جذبات اور رجحانات میں توازن قائم رہے، اس کے سب اندرونی اور بیرونی تقاضے تناسب کے ساتھ پورے ہوں۔ مادی اشیاء کو بھی شخصی اور تمدنی زندگی میں عدل، انصاف اور حق شناسی کے ساتھ استعمال کیا جاتا رہے۔ جب انسان خود اپنا رہنما اور اپنا قانون بنانے والا بنتا ہے تو حقیقت کے مختلف پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو، زندگی کی ضرورتوں میں سے کوئی ایک ضرورت، اور وہ مسئلے جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے کوئی ایک مسئلہ اس کے دماغ پر اس طرح مسلط اور حاوی ہو جاتا ہے کہ دوسرے پہلوؤں، ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ وہ بالارادہ یا بلا ارادہ بے انصافی کرنے لگتا ہے، اور اس کی اس رائے کے زبردستی نافذ کیے جانے کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ زندگی کا بیلنس توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ بے اعتدالی کی کسی ایک انتہا کی طرف ٹیڑھی چلنے لگتی ہے۔ پھر جب یہ ٹیڑھی چال اپنی آخری حدود پر پہنچتے پہنچتے انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو وہ پہلو اور وہ ضروریات اور وہ مسائل جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی بغاوت شروع کر دیتے ہیں اور زور لگانا شروع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، مگر انصاف پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہی پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہی عمل رونما ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو پچھلی بے اعتدالی کی وجہ سے سب سے زیادہ دبایا گیا تھا انسانی دماغ پر چھا جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے مخصوص تقاضوں کے مطابق ایک خاص رخ پر بہا لے جاتا ہے، جس میں پھر دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ بے انصافی ہونے لگتی ہے۔ اس طرح انسانی زندگی کو کبھی سیدھا چلنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ ہچکولے ہی کھاتی رہتی ہے اور تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ڈھلکتی چلی جاتی ہے۔ تمام وہ راستے جو خود انسان نے اپنی زندگی کے لیے بنائے ہیں خط منحنی کی شکل میں واقع ہیں، غلط سمت سے چلتے ہیں اور غلط سمت پر ختم ہو کر پھر کسی دوسری غلط سمت کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ ان بہت سے ٹیڑھے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو بالکل وسط میں ہو، درمیان میں ہو، جس میں انسان کی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ، انسان کے تمام جذبات، رجحانات کے ساتھ، انسان کی روح اور جسم کے تمام مطالبوں اور تقاضوں کے ساتھ اور انسان کی زندگی کے تمام مسائل کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کسی پہلو کی بے جا رعایت اور کسی دوسرے پہلو کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہ ہو۔ انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء یعنی ترقی اور انسان کی کامیابی اور بارمرادی کے لیے سخت ضروری ہے۔ انسان کی عین فطرت اس راہ کی طالب ہے اور مختلف ٹیڑھے راستوں سے بار بار اس کے بغاوت کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اس سیدھی شاہراہ کو ڈھونڈتی ہے، مگر انسان خود اس شاہراہ کو معلوم کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کی طرف صرف خدا رہنمائی کر سکتا ہے، اور خدا نے اپنے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ اس راہ راست یعنی سواء السبیل کی طرف انسان کی رہنمائی کرے۔ قرآن مجید اس راہ کو سواء السبیل اور صراط مستقیم کہتا ہے۔ یہ شاہراہ دنیا کی اس زندگی سے لے کر آخرت کی دوسری زندگی تک بے شمار ٹیڑھے راستوں کے درمیان سے سیدھی گزرتی چلی جاتی ہے۔ جو اس پر چلا وہ یہاں راست رو، سیدھا راستے پر چلنے والا اور آخرت میں کامیاب اور بامراد ہے، اور جس نے اس راہ کو گم کر دیا وہ یہاں دنیا کی زندگی میں غلط بین، غلط رو اور غلط کار ہے، اور آخرت میں لا محالہ اسے دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ زندگی کے تمام ٹیڑھے راستے دوزخ کی طرف جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے بعض نادان فلسفیوں نے یہ دیکھ کر کہ انسانی زندگی پے در پے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتی چلی جاتی ہے، یہ غلط نتیجہ نکال لیا ہے کہ جدلی عمل یعنی ڈائلیکٹیکل پروسیس انسانی زندگی کی ترقی کا نیچرل وے ہے، نیچرل پروسیس ہے۔ وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انسان کی ترقی کا راستہ یہی ہے کہ پہلے ایک انتہا پسندانہ دعویٰ تھیسز اسے ایک رخ پر بہا لے جائے، پھر اس کے جواب میں دوسرا ویسا ہی انتہا پسندانہ دعویٰ اینٹی تھیسز اسے دوسری انتہا کی طرف کھینچے، پھر دونوں کے امتزاج سنتھیسس سے زندگی کی ترقی کا راستہ بنے، ارتقاء حیات کا راستہ کھلے، جبکہ دراصل یہ ترقی کی راہ نہیں ہے بلکہ بد نصیبی کے دھکے ہیں جو انسانی زندگی کی صحیح ترقی میں بار بار رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہر انتہا پسندانہ دعویٰ
ज़िंदगी को उसके किसी एक पहलू की तरफ मोड़ता है और उसे खींचे लिए चला जाता है, यहाँ तक कि जब वो सीधे रास्ते सवा सबील से बहुत दूर जा पड़ती है तो खुद ज़िंदगी ही की बाज़ दूसरी हकीकतें जिनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही थी उसके खिलाफ बगावत शुरू कर देती है, और ये बगावत एक जवाबी दावे की शक्ल अख्तियार करके उसे मुखालफ समत में खींचना शुरू करती है। जो जो सवा सबील सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता करीब आता जाता है, इन मुतसादम दावों के दरमियान मुसालहत होने लगती है और इनके इम्तजाज से वो चीज़ें वजूद में आती हैं जो इंसानी ज़िंदगी में फ़ायदेमंद है। लेकिन जब वहाँ ना सवा सबील के निशानात दिखाने वाली रोशनी मौजूद होती है और ना इस पर साबित कदम रखने वाला ईमान, तो वो जवाबी दावा ज़िंदगी को इस मुकाम पर ठहरने नहीं देता, बल्कि अपने ज़ोर में उसे दूसरी जानब इंतहा तक खींचता चला जाता है, यहाँ तक कि फिर ज़िंदगी की कुछ दूसरी हकीकतों की नफ़ी शुरू हो जाती है, यानी कुछ दूसरे हक़ाइक़ निगलेक्ट होते चले जाते हैं और नतीजे में एक दूसरी बगावत उठ खड़ी होती है। अगर इन कम नज़र फ़लसफियों तक कुरान की रोशनी पहुँच गई होती और उन्होंने सीधे रास्ते को सवा सबील को देख लिया होता तो उन्हें मालूम हो जाता कि इंसान के लिए तरक्की का सही रास्ता यही सवा सबील है, ना कि खत मुनहनी पर एक इंतहा से दूसरी इंतहा की तरफ धक्के खाते फिरना।